اردو زبان میں تقریر کرنے کے لیے اسماعیل بن عبدالستار کو، جو کہ ابتدائی دوم کے طالب علم ہیں، ان کا موضوع ہے صبر اور اس کی حقیقت. ان کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. قابل احترام صدر جلسہ، ذمہ داران جامعہ، مشفق اساتذہ کرام، علماء کرام، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میں آپ لوگوں کے سامنے صبر اور اس کی حقیقت اس عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. مجھے کے بغیر سماعت فرمائیں گے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر بات ارشاد فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یعنی ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال و جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، مگر ایسا صبر گزار لوگ ہیں جن کو بشارت سنا دیجیے، اور جن کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں بلا شبہ اللہ کے لیے ہے اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت سے صبر کی اہمیت اور فضیلت کا بخوبی پتہ چلتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ صبر ہے کیا؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بس صبر اس چیز کا نام ہے کوئی آپ کو کسی قسم کے نقصان پہنچائے اور آپ اس کو برداشت کر لیں، بدلا نہ لے، اسی کا نام صبر ہے؟ نہیں. صبر کا معنی اتنا تنگ نہیں ہے. صبر دراصل اسی کو کہتے ہیں کہ تکلیف کا احساس ہونے کے باوجود نفس کو ناراض ہونے سے روکا جائے. یہ صبر اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 70 جگہ اس کا ذکر آیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کہا کہ صبر کرنے والے لوگوں کو سہارا دیا ہے، تو کہیں واللہ يحب الصابرین کہہ کر انہوں نے اپنی محبت کا پروانہ عطا کیا ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں صرف انہی لوگوں کو نقصان اور خسارے سے محفوظ قرار دیا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک دوسرے کے حق اور صبر کی تلقین کرتے ہو. محترم سامعین، صبر جیسی متاع گراوات کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ صبر کیا چیز ہے. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالو، ذرا ان مصائب کے تصور کرو جو دعوت احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. شعیب ابو طالب میں گزارے گئے ان 3 سالوں کو یاد کرو جن کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان بنو ہاشم کا یہ حال تھا کہ نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، غضب کو ضبط کرنا، قہر اپنی جان پر سہنا، وہ بھوکی بچیوں کو روٹ کر فلفور من جانا، وہ بھوکی بچیوں کو روٹ کر فلفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے قدرت آخر جان دے دینا، تڑپنا بھوک سے قدرت آخر جان دے دینا، اور ماؤں کا فلک کو دیکھنا چپ چاپ رو دینا. گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا نشان استقلال اپنی شان والوں نے.
اگر آپ کو صبر و استقامت کا مفہوم جاننا ہے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، جن کو صرف ایمان لانے کی پاداش میں گرم تبدیرے پر لٹایا جاتا ہے اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے، مگر کیا مجال کی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے باعث بات میں لغزش آ جائے تو اس قابل رحم کریم کے حالات میں عہد کی صدائے دل نواز بلند کرتے ہیں۔ اگر آپ صبر کا معنی وہ مطلب جاننا ہے تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھانے سے پہلے کہ خبیب ایک بار کہہ دو کاش میری جگہ محمد ہوتے ہمیں تمہیں چھوڑ دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جواب دیتا ہے، یہ لوگوں تم جان کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے اور اس کی بدلہ میری جان بخش دی جائے۔ بلاخر خبیب کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے، ان کے جسم سے بوٹیوں کی شکل میں گوشت تک کاٹ لیا جاتا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ لوگ صبر و استقامت کی روشن مینارے ہیں، یہ اللہ ہمیں نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔